السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 7ویں کلاس کی کتاب بال بھارتی کا سبق نمبر 17 ریل کا سفر، جو کہ ایک نظم ہے جسے سید ضمیر جعفری نے لکھا ہے، یعنی لکھنے والے جو نظم ہے اس کو ہم شاعر کہتے ہیں۔ تو ریل کا سفر نظم کے شاعر جو ہیں سید ضمیر جعفری ہیں۔ تو اس سے پہلے کی ویڈیو میں نے پورے نظم کو پڑھ کر آپ لوگوں کو اس کی تشریح بھی کر دی تھی، یعنی ایکسپلین بھی کر دیا تھا اور الفاظ معنی بھی کر لیے تھے۔ تو آج کی نظم میں جو ہم مشق اسٹارٹ کریں گے، یعنی مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں تک میں نے کر دیا تھا نا، عوام الناس، عام لوگ، انہیں معنی و اشارات بھی مکمل کروا دیے تھے میں نے، خلاصہ نظم کا خلاصہ بھی بتا دیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے مشق، تو ہمارے یہ ایک جملے میں جواب لکھیے، یہ شروع ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے پہلا سوال ہے، لوگ ریل گاڑی سے سفر کرنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ تو اس کے جوابات میں نے تیار کر دیے ہیں آپ لوگوں کے لیے، تو آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ یہ پہلا سوال ہے، لوگ ریل گاڑی سے سفر کرنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ کم کرایہ اور دیگر سہولتوں کی وجہ سے لوگ ریل گاڑی سے سفر کرنا پسند کرتے ہیں۔ شاعر نے کس حیثیت سے مقبولیت حاصل کی؟ شاعر نے ایک مزاح نگار شاعر کی حیثیت سے مقبولیت حاصل کی۔ پہلے شعر میں شاعر مسافر کو کیا مشورہ دے رہا ہے؟ پہلے شعر میں شاعر مسافر کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ گنجائش مت دیکھ، اور نہ یہ دیکھ کہ کتنے لوگ ہیں، لنگوٹی کس اور خدا کا نام لے اور گھس جا۔ اس نظم کے دوسرے شعر میں جلوس نکلنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس نظم کے دوسرے شعر میں جلوس نکلنے سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ ڈبے میں بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ اکٹھا ہو گئی تھی۔ پانچواں سوال دیکھیے، ایک مسافر گھر کی کیا چیز ریل کے ڈبے میں لے آیا؟ ایک مسافر گھر کی چارپائی ریل کے ڈبے میں لے آیا تھا۔ رضائی میں بیٹھے ہوئے مسافر کا حال کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ رضائی میں بیٹھا ہوا مسافر اس طرح بیٹھا ہے جیسے رضائی اس کے جسم کے ساتھ سل دی گئی ہو، یعنی اس کے جسم سے چپک گئی، ایسا لگ رہا تھا نا کہ جسم کے ساتھ سل دی گئی ہے۔ کون سا مانگنے والا لوگوں میں مقبول ہے؟ گا کر مانگنے والا لوگوں میں مقبول ہے۔ تو اب اگلا ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے 7 جوابات ہو گئے مکمل۔ ہمارا اگلا جو ہے سوال ہے، تلاش و جستجو، نظم کی مدد سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ یعنی نظم کے مطابق ہمیں دیکھنا ہے، یہ 4 جوابات دیے ہیں، ان میں سے ہمیں چاٹنا ہے۔ شاعر کے مطابق شمار کرنا فضول ہے۔ کس کو شمار کرنا فضول ہے؟ نفوس کو، یعنی انسانوں کو، لوگوں کو، ٹھیک ہے نا، نفوس یہاں پر آئے گا، نفوس۔ ریل کے سفر میں روٹی سے دسترخوان لڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا دیکھتے ہیں، ہم آگے بڑھیے، اگلے پیج پر چلتے ہیں ہم، پیج نمبر 65 یعنی 65۔ تیسرا سوال ہے، رضائی میں مسافر ایسے بیٹھا ہے جیسے سل کے بیٹھا ہو۔ چوتھا ہے، کوئی مسافر ریل میں کھیت سے سارے گنے کاٹ لایا۔ پانچواں ہے دیکھیے، بھیڑ میں سراہی سے گھڑا لڑتا ہے۔ سراہی سے کون لڑ رہا ہے؟ گھڑا لڑ رہا ہے۔ آپسی گفتگو سے آشنائی ہوتی ہے۔ تو ریل میں بیٹھے ہوئے لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں نا، بات چیت کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ آشنائی ہوتی ہے، یعنی جان پہچان بڑھتی ہے۔ ایک مسافر نے کھڑکی سے للکارا مورچہ بندوں کو۔ مورچہ بند جو چلا چلا کر باتیں کر رہے ہیں، یا جو مورچہ باندھے ہیں نا لڑائی کے لیے، تو ان کو للکارا۔ لڑائی ہونے سے صفائی ہوتی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ اچھے سے دھیان دیں گے، میں نے دیکھیے ٹک کا نشان لگا دیا ہے، تو آپ لوگ بالکل اچھی طرح سے چیک کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں، نظم کے مطابق صحیح اور غلط کی نشاندہی کیجیے۔ صحیح اور غلط بتانا میں، مانگنے والا ڈھولکی بجا رہا تھا، غلط۔ ایک مسافر اپنا بیگ دوسرے کے سر پر دے مارا، صحیح۔ ایک مسافر رسی میں پورا لاؤ لشکر باندھ لایا تھا، صحیح۔ ریل میں سوار ہونے سے پہلے مسافروں کی مردم شماری کر لینا چاہیے، غلط۔ مردم شماری یعنی گننا، تو چڑھنے سے پہلے ریل میں ہم سوار ہوتے ہیں، اس سے پہلے گننا نہیں چاہیے نا۔ گا کر بھیک مانگنے والا لوگوں میں بہت مقبول ہے، صحیح۔ تو اب یہ دیکھیے، زور قلم ریل کے ذریعے کیے گئے اپنے کسی سفر کا احوال 15 سطروں میں لکھیے، یعنی یہ مضمون ہے۔
ریل کے سفر پر اگر آپ کو یہ مضمون چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا دیں گے، میں ریل کے سفر کا مضمون لکھ کر اپلوڈ کر دوں گی، ہے نا، تو آپ لوگ وہ بھی دیکھ لیں گے۔ اگر آپ کو چاہیے، ضرورت ہے مضمون کی، تو بتا دیجیے گا مجھے۔ اب یہ سرگرمی منصوبہ بندی یعنی عملی کام ہے، تو یہ بھی میں نے دیکھی لکھ دیا ہے۔ اپنے ملک میں چلنے والی چند ریل گاڑیوں کے نام لکھیے۔ تو یہ دیکھیے، یہ نام میں نے ریل گاڑیوں کے لکھ دیے ہیں یہاں پر، یہ دیکھیے گا۔ یہ سرگرمی ہے نا، راجدھانی ایکسپریس، شتابدی ایکسپریس، دورنتو ایکسپریس وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو مشہور 3 گاڑیوں کے میں نے نام لکھ دیے، اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی اور گاڑی کے نام پتہ ہے تو وہ بھی لکھ دیں گے آپ لوگ۔ اب یہاں پر جو ہے، یہاں پر دیکھیے کیا ہے، اضافی معلومات، یعنی ہماری معلومات میں اضافہ ہونے کے لیے یہ دیکھیے کیا ہے، میں پڑھ رہی ہوں۔ جب انسان نے پڑھنا لکھنا سیکھا تبھی سے علم کی دولت مختلف شکلوں میں آنے والی نسلوں تک منتقل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یعنی جب آپ پڑھنا لکھنا سیکھا، جبھی سے جو ہے آنے والی نسلوں میں دے رہے، علم بانٹ رہے۔ یعنی پہلے لوگوں کا حافظہ قابل تعریف ہوا کرتا تھا، وہ جو کچھ سنتے ان کے دل و دماغ میں محفوظ ہو جاتا تھا، پھر وہ یہی علم سینہ بسینہ آنے والی نسلوں میں منتقل کرنے لگے۔ تو پہلے کے لوگ جو ہے یاد کر کے اس کو دوسرے آنے والی نسلوں کو، یعنی اپنے بال بچوں کو پہنچا رہے تھے نا وہ علم۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ علم کو محفوظ کرنے کے طریقے بھی ترقی پاتے گئے۔ کتابیں پہلے پتوں پر لکھی جاتی تھیں، پھر کاغذ کی ایجاد نے چھوٹی بڑی کتابوں کی صورت میں علم کے خزانے کے ڈھیر لگا دیے۔ سائنس نے مزید ترقی کی اور انٹرنیٹ ایجاد ہوا، تو اسے معلومات کے تبادلے اور علم جمع کرنے کے ذریعے کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ لوگوں نے انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھانے کے نئے نئے طریقے ایجاد کیے۔ اب انٹرنیٹ کو معلومات کا خزانہ تسلیم کیا جانے لگا ہے۔ کتابوں کی بنسبت لوگوں کا انٹرنیٹ پر انحصار بڑھ گیا ہے۔ انٹرنیٹ پر تقریباً 1000 کروڑ ایسی ویب سائٹس موجود ہیں جو عام انسان کی پہنچ میں ہیں، جن میں ایک اندازے کے مطابق تعلیمی مواد رکھنے والی ویب سائٹس 10% ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعض ویب سائٹ کی اوسط عمر 5-7 دن سے زیادہ نہیں ہوتی۔ انٹرنیٹ پر گوگل ایک سرچ سائٹ ہے، سرچ یعنی جسے ہم ڈھونڈتے ہیں، معلومات کھوجنے کے لیے نا، تلاش کرنے کے لیے سرچ کرتے ہیں اس میں، جس کو سب سے بڑا سرچ انجن تصور کیا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ پر کوئی بھی شخص ذاتی ویب سائٹ بنا کر اس پر اپنی مرضی کے مطابق معلومات فراہم کر سکتا ہے، اور اس معلومات کو جانچنے یا پرکھنے کا کوئی مستقل پیمانہ موجود نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انٹرنیٹ بالکل ہی بیکار شے ہے۔ انٹرنیٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو مطلوبہ معلومات تلاش کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا اور زیادہ تازہ ترین معلومات فوراً دستیاب ہو جاتی ہے۔ انٹرنیٹ پر 24 گھنٹے معلومات دستیاب ہیں، جیسے کہ ابھی میں دیکھیے ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں نا آپ لوگوں کے لیے، تو یہ بھی ایک معلومات کرنے کا ایک ذریعہ ہے نا۔ پوری کتاب آپ کے پاس موجود ہو جاتی ہے اس طرح، وہ بھی سالو کر کے میں ڈال رہی ہوں نا، پوری کتاب کو سالو کر کے ڈال رہی ہوں میں، تو پوری کتاب کا سالوشن آپ کے پاس موجود ہے نا، تو کسی بھی وقت آپ اینی ٹائم نکال سکتے ہیں انٹرنیٹ پر بیٹھ کر۔ آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تب بھی آپ کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے نا، آسانی سے آپ کو معلومات ہو جائے گا اس میں۔ اساتذہ درجہ بالا معلومات کی طرح مواصلات کی جدید ٹیکنالوجی سے متعلق مزید معلومات طلباء کو فراہم کریں۔ یعنی اس طرح کی اور جدید ٹیکنالوجی، نئی ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے نا، اس کی معلومات بھی آپ لوگ دیکھیے گا، معلوم کیجیے گا، ہے نا۔ اب دیکھیے جیسے میں اب ویڈیو بنا رہی ہوں، تو یہ بھی تو ایک جدید ٹیکنالوجی ہوئی نا، کتنا ایزی ہے، میں بنا کر ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ڈال رہی ہوں، آپ کو کتنی آسانی ہو گئی کہ سولوشن پورا آپ کو مل گیا نا۔ اب دیکھیے یہ بھارتی آموزی ہے، درج ذیل نظم پڑھ کر نیچے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ تو یہ والی نظم ہم پڑھیں گے، اس کے بعد سوالوں کے جواب لکھیں گے۔ تو اس سے پہلے جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ابھی تک، تو پلیز چینل سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، تو پلیز آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں۔ دیکھیے اب ہم یہ نظم پڑھتے ہیں، یہ بھی نظم جو ہے ریل کے اوپر ہے۔ پھر چلی ہے ریل اسٹیشن سے لہراتی ہوئی، نیم شب کی خاموشی میں زیر لب گاتی ہوئی،
डगमगाती झूमती सीटी बजाती खेलती वादियों कोहसार की ठंडी हवा खाती हुई, तेज झोंकों में वो छम छम का सरवर दिल नशी, आंधियों में मींह बरसने की सदा आती हुई, रात की तारीकियों में झिलमिलाती कांपती पटरियों पर दूर तक सीमा छलकाती हुई, पेश करती बीच नदी में चिरागा का समा, साहिलों पर रेत को जर्रों को चमकाती हुई, तेज रफ्तार के सिक्के जमाती जा बजा, दश्त बदर में जिंदगी की लहर दौड़ाती हुई। दश्त यानी जंगल है ना, जंगलों में भी रेल तेज़ी से दौड़ती है ना, तो वहाँ तो पता ही नहीं चलता हमें, तेज़ी से रेल जो है, ट्रेन जो है दौड़ी चली जा रही है, तो ऐसा लग रहा है ना कि ज़िंदगी की लहर दौड़ रही है। तो देखिए अब सवालात है, इसके जवाबात भी मैंने लिख दिए हैं आप लोगों के लिए, तो ये भी आप लोग चेक कर लेंगे अच्छी तरह। तो ये देखिए मैं आप लोगों के लिए आपकी आसानी के लिए सब कुछ लिख देती हूँ, तो ताकि आपको जो कोई परेशानी ना हो, आसानी से हर चीज़ मिल जाए। तो देखिए सवालात ये है, पहला सवाल है रेल स्टेशन से किस तरह जा रही है, तो जवाब आप देख लीजिएगा, रेल स्टेशन से लहराती हुई गाती हुई जा रही है। अब दूसरा सवाल है आंधियों में किसकी सदा आ रही है, तो जवाब देखिए आंधियों में मींह बरसने की सदा आ रही है। मींह यानी बारिश, हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है ना, उसको कहते हैं मींह। तीसरा सवाल है रात की तारीकी में इंजन की रोशनी से पटरियाँ कैसी नज़र आ रही हैं। रात की तारीकी में इंजन की रोशनी से पटरियाँ सीमाप छलकाती हुई नज़र आ रही। सीमाप यहाँ का मतलब होता है पारा, सीमाप यानी देखिए पारा होता है, जैसा लग रहा है जैसे पारा छलक रहा है, पारा बिल्कुल चमकता हुआ होता है ना, रोशन बिल्कुल, तो उसी तरह लग रहा है कि पटरियों पे जो पारा छलकता हुआ जा रहा है। नदी में क्या क्या मंजर नज़र आता है, नदी में चिरागा का समा नज़र आता है। रेल किसकी ज़िंदगी में लहर दौड़ाती है, रेल दश्त व दर में ज़िंदगी की लहर दौड़ाती है। दश्त व दर यानी कि जंगलों में, ठीक है ना। अभी अगला का सवाल देखिए, आइए करके देखें, मुनासिब लफ्ज़ की मदद से कहावत मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर लफ्ज़ दे रखे हैं, कहावत हमें मुकम्मल करना है। पिछली चैप्टर में भी हमने कहावतें करी थी ना, तो आप लोग देख लेंगे कहावतें। तो यहाँ पे लिखा है डैश तले अंधेरा, तो यहाँ पर आएगा चिराग तले अंधेरा, ठीक है। उसका मतलब ये होता है कि जहाँ रोशनी होती है उसके नीचे अंधेरा है ना, कि यानी कि जहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ है लेकिन वहाँ पर ही फ़ायदा कुछ उठ नहीं रहा है ना। हलवाई की दुकान पर दादाजी की फातिहा, एक अनार 100 बीमार, यहाँ पे आएगा 100, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, एक अंडा वो भी गंदा, बद अच्छा बदनाम बुरा, जितने मुंह इतनी बातें, ठीक है ना। तो ये भी कहावत है, जितने मुंह इतनी बातें, खुदा गंजे को नाखून नहीं देता, है ना, यहाँ पे आएगा नाखून। इसका मतलब होता है खुदा गंजे को नाखून नहीं देता, मतलब जिसको कुछ करना नहीं होता उसको कुछ मिलता ही नहीं करने के लिए, यानी अल्लाह ताला गंजे को नाखून नहीं देता कि वो खुजला खुजला के मर जाए, है ना, ये बोलते हैं। खस कम जहाँ पाक, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा पाक। तो यहीं पर हमारा जो ये वाला नज़्म पूरी मुकम्मल हो गई। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे उनके दरमियान शेयर करेंगे तो आप उनकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो जिस चीज़ की आपको अगर मालूमात चाहिए या मज़मून वगैरह चाहिए तो उसके भी लिए कमेंट कीजिए आप लोग, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।